1945 میں جب امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ہتھیار پوری انسانیت کے وجود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے طاقت کا اصل معیار صرف فوج نہیں بلکہ ایٹمی صلاحیت بن گیا۔ آج دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ باضابطہ طور پر تسلیم شدہ ہیں جبکہ کچھ نے خود کو ایٹمی طاقت کے طور پر منوایا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کے پاس تقریباً 5200 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 1700 فوری استعمال کے لیے تیار سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ کے پاس نیوکلیئر ٹرائیڈ موجود ہے، یعنی زمین سے مار کرنے والے میزائل، آبدوزوں سے لانچ ہونے والے میزائل اور طیاروں سے گرائے جانے والے بم۔ اس کی ٹیکنالوجی انتہائی جدید ہے اور اس کی آبدوزیں دنیا کے کسی بھی حصے تک خاموشی سے پہنچ سکتی ہیں۔ دوسرا بڑا ملک روس ہے۔ روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، تقریباً 5500 سے زیادہ وار ہیڈز۔ روس کے پاس بھی مکمل نیوکلیئر ٹرائیڈز موجود ہیں۔ حالیہ برسوں میں روس نے ہائپر سونک میزائل بھی تیار کیے ہیں جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہیں اور روایتی دفاعی نظام انہیں روکنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے دوران روسی قیادت کی جانب سے ایٹمی اشارے عالمی تشویش کا سبب بنے۔ تیسرا ملک چین ہے۔ چین تیزی سے اپنی ایٹمی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ اندازاً اس کے پاس 500 کے قریب وار ہیڈز ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چین نے نئے میزائل سائلوس تعمیر کیے ہیں اور وہ اپنی آبدوزی صلاحیت بھی مضبوط کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے مسئلے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس مقابلے کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ چوتھا ملک فرانس ہے۔ فرانس کے پاس تقریباً 290 وار ہیڈز ہیں۔ اس کی زیادہ تر طاقت آبدوزوں اور فضائی نظام پر مشتمل ہے۔ فرانس نیٹو کا حصہ ہے لیکن اپنی ایٹمی پالیسی میں خود مختار ہے۔ پانچواں ملک برطانیہ ہے۔ برطانیہ کے پاس تقریباً 225 وار ہیڈز ہیں۔ اس کی ایٹمی طاقت بنیادی طور پر آبدوزوں پر منحصر ہے۔ برطانیہ نے حالیہ برسوں میں اپنی حد میں اضافہ کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اب آتے ہیں جنوبی ایشیا کی طرف۔ بھارت کے پاس تقریباً 170 کے قریب ایٹمی وار ہیڈز ہیں۔ اس کے پاس بیلسٹک میزائل، فضائی نظام اور آبدوز سے لانچ ہونے والی صلاحیت موجود ہے۔ بھارت اپنی نو فرسٹ یوز پالیسی کا اعلان کر چکا ہے لیکن اس پالیسی پر عالمی ماہرین بحث کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے پاس تقریباً 170 کے قریب وار ہیڈز سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان کی حکمت عملی بھارت کے خلاف ڈیٹرنس پر مبنی ہے۔ پاکستان نے کم فاصلے تک مار کرنے والے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار بھی تیار کیے ہیں تاکہ وہ روایتی جنگ کی صورت میں توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اسرائیل سرکاری طور پر ایٹمی طاقت تسلیم نہیں کرتا لیکن عالمی اندازوں کے مطابق اس کے پاس تقریباً 90 وار ہیڈز موجود ہیں۔ اسرائیل کی پالیسی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہلاتی ہے، یعنی نہ تصدیق نہ تردید۔ آخری ملک شمالی کوریا ہے۔ شمالی کوریا کے پاس اندازاً 30 سے 50 تک ایٹمی وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ اس نے کئی میزائل تجربات کیے ہیں جن میں بین البراعظمی میزائل بھی شامل ہیں۔ اس کی صلاحیت محدود ہے لیکن اس کی غیر متوقع حکمت عملی عالمی تشویش کا سبب بنتی رہتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً 12,000 کے قریب ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ موجودہ عالمی صورتحال انتہائی حساس ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ چین اور تائیوان کے درمیان تنازع عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات مکمل طور پر مستحکم نہیں۔ ہر بڑی طاقت جدید ہتھیاروں، میزائل، دفاعی نظام اور ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا اصل مقصد جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ روکنا ہے۔ اسے میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے، یعنی اگر ایک ملک ایٹمی حملہ کرے گا تو دوسرا بھی جواب دے گا اور دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ یہی خوف دراصل دنیا کو ایک بڑے ایٹمی تصادم سے روکے ہوئے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے
کیا دنیا ہمیشہ اس خوف کے سہارے امن قائم رکھ سکتی ہے؟ ایٹمی طاقت صرف ہتھیار نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط بٹن پوری انسانیت کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔